ہوتی تو سیدنا بلال سے کہتے ہیں بلال، سیدنا بلال آذان دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے سوال کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں گئے، بازار میں رک گئے، کچھ لوگوں کو دیکھ بازار میں کاروبار کر رہے تو کہنے لگے اے بازار والو، تم یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہاں مسجد کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، وراثت بٹ رہی ہے، جاؤ بھاگ کے لے لو، بٹ رہا ہے وہاں پر بہت کچھ۔ بازار والوں نے دکانیں چھوڑی اور مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ مسجد میں گئے، دیکھا ایک اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بٹنے والا کوئی منظر نہیں تھا۔ واپس آگے سیدنا ابو ہریرہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کہا تم واپس کیوں آگے؟ کہا آپ نے تو کہا تھا وہاں نبی کی میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا۔ کہا وہاں تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا ایک عالم بیٹھے ہوئے لوگوں کو نبی کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ کہا افسوس ہے تم پر، وہی تو محمد کی میراث تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تم چھوڑ کر آگے، وہی تو امام الانبیاء کی وراثت تھی، آپ کی میراث تھی اور آپ کا ورثہ تھا۔ کچھ حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے، کچھ نمازیں پڑھ رہے۔ یہ مسجدیں وہ مرکز ہے جہاں پر اللہ کے نبیوں کا علم بٹا کرتا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک کر دیا ہے، پوری زمین پاک ہے، پوری زمین مسجد ہے۔ جس جگہ کو چاہے صاف کرے اور مسجد بنا لے۔ دو جگہوں پر مسجد نہیں بن سکتی، ایک قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی اور ایک حمام کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ دو جگہوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح قبرستان کے اندر مقبروں اور قبروں کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی۔ یہ قبروں پر جتنی مسجدیں بنی ہیں، یہ درباروں اور گڑھوں پر جتنی مسجدیں بنی ہیں، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت والی بیماری کے اندر آخری ایام کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی مسجدوں کو، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انبیاء کی قبروں کو ان ظالموں نے مسجد بنا لی۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی، کوئی مر جائے قبر مسجد کے اندر وہ دفن نہیں ہو سکتا، جہاں قبریں موجود ہوں وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ ابو داؤد کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کے اندر نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھو مسجدوں میں جائیں، کہیں پہ شیشے کا کام ہوا ہے، کہیں پہ کوئی خوبصورتی، کہیں پہ کوئی خوبصورتی۔ مسجد کو اچھا بنائیے، صاف بنائیے، لیکن نقش و نگار جس سے انسان کی توجہ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اس خوبصورتی میں لگ جائے۔ مثلا آپ ایسے جائیں نماز پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سے بہت خوبصورت ہے، بہت مزین ہے، بڑے اس پہ رنگ ہیں اور بڑے اس پہ پھول ہیں، بیل بوٹے ہیں، بڑی پیاری پیاری سینریاں ہیں۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہا، آپ کی نظر جب نیچے پڑی تو آپ کا دل و دماغ تو اسی میں گم ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجدوں میں نقش و نگار بنانے سے منع کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تم لوگ مساجد میں ایسے نقش و نگار کرو گے جس طرح یہودی اپنے عبادت خانوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، اور عبداللہ ابن عباس ڈرا رہے ہیں امت کو کہ اے امت تم ان کے ساتھ، ان کے پیچھے چلتے ہوئے ضرور وہ اعمال کرو گے جو یہود و نصارہ نے کی۔ جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو سنیے، آپ نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے، نیت کیا ہو اللہ کی رضا، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلانا مقصود نہ ہو، چرچا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔
جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے۔ طبرانی میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے دکھلاوے اور شہرت کے بغیر مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس کی عزت کرو گے تو اللہ کے ہاں عزت پاؤ گے، اس کی صفائی کرو گے اللہ آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا، اس کو آباد کرو گے رب تمہیں آباد کرے گا، اس کو برباد کرو گے رب تمہیں برباد کرے گا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کوئی قوم جب بھی مسجد میں آ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کر اکٹھی ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے۔ یہ انسانوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان خوش نصیبوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ یاد رکھو جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بندے نے اللہ کی مسجد نہ بنائی یا مسجد کو آباد نہ کیا یا مسجد سے محبت نہ کی یا مسجد کی صفائی ستھرائی میں نہ لگا رہا، اس کا دل مسجد سے نہیں جڑا ہوا، اس کا عمل قیامت کے دن اس کو پیچھے کر رہا ہے، تو سید ہونے کی وجہ سے، شاہ صاحب ہونے کی وجہ سے، شیخ صاحب ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ آگے نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی عقیدہ ضعف ہو گیا جو کہتے ہیں جی ہم نے تو فلاں پیر صاحب کی بیعت کر رکھی ہے، ہماری کمر پہ فلاں حضرت صاحب کا ہاتھ ہے، انہوں نے کہا تھا بس ہماری 11ویں دیتے رہنا اور وہاں میں جانوں اللہ جانے، میں خود ہی چھڑا لوں گا تمہیں، ہم فلاں سلسلے میں ہیں، ہمارے پیر صاحب نے خرات خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی، رجسٹر تھا، تو ہمارے پیر صاحب نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہا تجھے کیا معلوم، سلسلہ قادریہ کے قیامت تک آنے والے مریدوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں جن کو میں نے قیامت میں بخشوا لینا۔ یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں، یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان باتیں ہیں۔ حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کیا، جو عملوں میں کم ہو گیا، اس کا نسب، اس کا سید ہونا، اس کا قریشی ہونا، اس کا شیخ ہونا، اس کا کسی بھی برادری سے ہونا، کسی بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہ عزت نہیں پا سکے گا۔ اور اگر حسب و نسب کی وجہ سے عزتیں ملتی تو ابو لہب کی مذمت میں قرآن میں سورت کیوں نازل ہوتی؟ امام الانبیاء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں کہتے بیٹی جو جی چاہتا ہے میرے گھر سے لے جا لیکن عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو محمد تجھے چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ترمذی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں میوے کھا لیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المساجد، مسجدیں جنت کا باغ ہے۔ یہاں جہاں آپ بیٹھے ہو یہ جنت کا باغ ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب جنت کے باغ میں جاؤ، جب جنت کے باغ میں جاؤ تو جنت کے میوے کھایا کرو۔ پوچھا جنت کا باغ کیا ہے؟ فرمایا مسجدیں۔ پوچھتے ہیں میوے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات جنت کے میوے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنا وقت مسجد میں آ کر باہر کھڑے ہو کر ضائع کرنا چاہیے یا رب کی مسجد میں جنت کے باغ میں بیٹھ کر یہاں کے میوے کھانے چاہیے؟ روئے زمین پر اللہ کو سب سے پیاری جگہ یہ مسجد ہے، اسی لیے مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک حبیب ترین شہر، پیاری جگہ، مبارک جگہ، پسندیدہ جگہ
مساجد